سبق حاجی اورنگزیب خان 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اسے مشتاق احمد یوسفی نے تحریر کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی راجستھان کی ایک مسلم ریاست ٹونک کے ایک تعلیمی یافتہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یوسفی صاحب نے ابتدائی تعلیم عربی، فارسی اور دینیات گھر پر ہی حاصل کی۔ انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے BA کیا اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے فلسفے میں MA کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز بینکنگ سے کیا اور ساری زندگی مختلف بینکوں سے منسلک رہے اور بطور چیئرمین پاکستان بینکنگ کونسل ریٹائر ہوئے۔ اردو مزاح میں یوسفی صاحب کا ایک بلند مقام ہے۔ وہ ایک فطری مزاح نگار ہیں۔ علی گڑھ کے فارغ التحصیل ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں خاص سلیقہ اور رکھ رکھاؤ ہے۔ ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مزاج کی بنیاد ایک اعلیٰ تہذیبی شعور اور مذاق سلیم پر استوار ہے۔ یوسفی صاحب کی تحریروں سے ان کے گہرے سماجی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ سوچ و فکر کے لیے بھی مواد فراہم کرتی ہیں۔ یوسفی صاحب اپنے مضامین کے لیے عام زندگی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایسے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں عام طور پر افتادہ اور ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یوسفی صاحب اپنی نکتہ آفرینی کے ذریعے اسے شاہکار بنا دیتے ہیں۔ ان کی زبان سادہ اور صاف ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں وہ بڑی احتیاط برتتے ہیں۔ دراصل یہ الفاظ کا انتخاب ہی ہے جو مسلسل قارئین کے لبوں پر ہنسی بکھیرتا رہتا ہے۔ ان کی تصانیف میں خاکم بدہن، چراغ تلے، زرگزشت اور آب گم شامل ہیں۔ یہ مضمون ان کی کتاب آب گم سے لیا گیا ہے۔ اب اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کی تفہیم بہتر طور پر ممکن ہو۔ مصنف کہتے ہیں، ابھی مولانا کرامت کے وظیفے کو 40 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ بشارت ایک جھگڑے میں الجھ گئے۔ حاجی اورنگزیب خان ان سے رقم وصول کرنے آ دھمکے۔ 1 سال قبل انہوں نے اعلیٰ درجے کی لکڑی بشارت کو سپلائی کی تھی۔ یہ داغدار نکلی۔ جب یہ سال بھر فروخت نہیں ہوئی تو بشارت نے گھاٹے میں 7,000 میں فروخت کر دی، لیکن حاجی صاحب اصولی طور پر ایک پائی بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن حاجی صاحب نے قانونی نوٹس کی رجسٹری کرائی اور بذریعہ ڈاک بشارت کو بھجوا دیا، لیکن نوٹس پہنچنے سے پہلے وہ خود کراچی پہنچے اور نوٹس خود ڈاکیے کے ہاتھ سے چھین کر پھاڑ دیا۔ بشارت کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ آڑتی یا بیوپاری کو گھر پر ہی ٹھہرایا جاتا تھا۔ یوں تو دونوں کی خوب بنتی تھی۔ بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارات کے گرویدہ اور خان صاحب ان کی لچھے دار باتوں کے دل دادا۔ دن بھر دونوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا۔ شام کو خان صاحب بشارت کے گھر چلے جاتے جہاں ان کی خوب خاطر مدارات ہوتی۔ گھر والے ان کی خاطر داریاں کرتے تنگ آ چکے تھے، لیکن خان صاحب پھر بھی شکوہ کناں تھے کہ میری تواضع اچھے طریقے سے نہیں کر رہے۔ بشارت ان کے لیے رنگا رنگ مرغن کھانوں کا انتظام کرتے۔ خان صاحب کو حلوہ بہت پسند تھا۔ 10 سیر سوجی سوغات میں لائے تھے، اسی کا حلوہ بنوا کر کھاتے تھے۔ خان صاحب خوش خوراک تھے۔ بشارت کو ان کے ہاں رہنے کا اتفاق ہوا تو ہر کھانے پر بکری یا دمبے کی پوری ران رکھ دیتے، البتہ ناشتے اور چائے پر مرغی کی ٹانگ پر اکتفا کرتے۔ خان صاحب بھاری بھرکم آدمی تھے۔ قد 6.5 فٹ تھا، جو کلہ اور ترے کی وجہ سے 7.5 یا 8 فٹ معلوم ہوتا تھا۔ دور کی نظر کمزور تھی، لیکن اینک صرف چیک پر دستخط کرتے وقت لگاتے تھے۔ واسکٹ کی جیب میں طلائی گھڑی رکھتے تھے۔ کھانے کے دوران میں بات کرنے اور پانی پینے سے گریز کرتے تھے۔ ہنسنے سے پہلے واسکٹ کے بٹن کھول دیتے تھے۔ کہنے کو وہ ان پڑھ تھے، لیکن جاہل نہیں تھے۔ فوراً بات کی تہہ کو پہنچ جاتے تھے۔
برسوں سے چیک پر انگوٹھا لگاتے تھے، لیکن جس دن ان کا بینک بیلنس 1 لاکھ ہو گیا انہوں نے اردو میں دستخط کرنے سیکھ لیے۔ اس زمانے میں خان صاحب کا اکاؤنٹ مسلم کمرشل بینک چوک یادگار برانچ میں تھا، جہاں اردو میں دستخط کرنے والوں کو اسٹیمپ پیپر پر ضمانت دینا پڑتی تھی کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں جعلی دستخطوں کی وجہ سے کوئی فراڈ ہو جائے تو بینک ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ اگر بینک کو کوئی نقصان ہوا تو وہی بھریں گے۔ خان صاحب کو جب پشتو میں اس کا مطلب سمجھایا گیا تو مشتعل ہو گئے اور اکاؤنٹنٹ سے کہنے لگے، ایسی بیہودہ شرط ماننے والوں کے لیے پشتو میں بہت برا لفظ ہے۔ بینک مینیجر نے سمجھایا کہ خان صاحب انگریزی میں دستخط کرنا سیکھ لو تو اس جھمیلے سے نجات مل جائے گی۔ 2 مہینوں تک خان صاحب انگریزی دستخط کی مشق کرتے رہے۔ جب رواں ہو گئے تو مینیجر کے پاس گئے۔ انہوں نے فوراً اکاؤنٹنٹ کو حکم دیا کہ ان کے لیے ضمانت منسوخ تصور کی جائے۔ اپنی بات کی تائید اور مخالفت کو مات دینے کے لیے فرماتے تھے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے تمام اقوال شیخ سعدی سے منسوب کر دیتے، یعنی جو کچھ بھی کہتے اسے شیخ سعدی سے منسوب کر دیتے۔ کسی مباحثے میں جیت جاتے یا کسی خوشگوار واقعے پر خوش ہوتے تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کسی دشمن کے گھر کا چکر لگاتے، پھر واپس آ کر ملازم سے سر پر ٹھنڈا پانی ڈلواتے کہ اللہ کو غرور پسند نہیں۔ خان صاحب دن میں 2-3 مرتبہ بشارت کو یہ دھمکی ضرور دیتے کہ 1 پائی بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے 1 سال تمہارے ہاں مہمان رہنا پڑے۔ صبح سے شام تک دونوں میں بحث و تکرار جاری رہتی۔ دونوں ایک دوسرے کو ظلم اور دھاندلی سے باز رہنے کا کہتے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی مظلومیت بڑھ چڑھ کر بیان کرتے۔ عموماً بشارت کا پہلا پلہ بھاری رہتا، لیکن ایک دن خان صاحب نے آبدیدہ ہو کر کہا کہ میرے تو والد صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، تو بشارت کو اپنے بزرگوار پر بہت غصہ آیا کہ انہیں بھی اسی وقت جینا تھا۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے۔ خان صاحب کسی طرح رقم چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ بشارت نے عاجز آ کر کہا کہ یہ بھول جائیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، ہمارا بیوپار آئندہ بھی رہے گا، پھر کبھی کسر نکال لیجئے گا، یہ آخری سودا تو ہے نہیں۔ اس پر خان صاحب نے کہا کہ خان سنگ مرجان نے نصیحت کی تھی کہ دوست سے ملو تو اس طرح ملو جیسے آخری ملاقات ہے، اور کسی سے سودا کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ آخری سودا ہے۔ خان صاحب تمام دن پلنگ پر براجمان رہتے اور رات کو فرش پر سوتے۔ فرماتے تھے کہ اس سے تکبر اور کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ بشارت کو شاعری اور مشاعروں سے دلچسپی تھی، لیکن خان صاحب کو مشاعروں سے چڑ تھی۔ شاعروں کا اجتماع ان کے لیے عجوبے سے کم نہ تھا۔ کہنے لگے کہ اگر قبائلی علاقے میں کسی گھر کے سامنے ایسے مجمع لگے تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں، یا تو جرگہ بیٹھا ہے یا اس کا والد فوت ہو گیا ہے۔ خان صاحب کو خوشی کے عالم میں بارہا گنگناتے بھی دیکھا ہے۔ انہیں بے شمار ٹپے اور پشتوں کے گیت یاد تھے۔ سچ بات کہنے میں خان صاحب اتنے ہی بے بس تھے جتنے ہم آپ چھینک کے معاملے میں۔ اگر ان کی کسی بات سے دوسرا آزردہ یا مشتعل ہو جائے تو انہیں پوری طرح اطمینان ہو جاتا تھا کہ سچ بولا ہے۔ ایک طرف خان صاحب حساب کے معاملے میں 1 پائی چھوڑنے کو تیار نہ تھے، دوسری طرف محبت و پاسداری کا عالم یہ تھا کہ بشارت پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک دفعہ بشارت نے شکایت کی کہ ایک ایکسائز انسپیکٹر 4 سال پہلے اس سے 10,000 روپے کی ادھار لکڑی لے کر گیا تھا اور ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ خان صاحب دوسرے دن اپنے 25-30 کمانڈوز کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے اور کہا ہم وہ کھڑکیاں اور دروازے اکھاڑنے کے لیے آئے ہیں جن میں ہمارے بھائی بشارت کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں دروازہ اکھاڑ دیا۔ انسپیکٹر نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے رقم دے دی اور خان صاحب نے وہ بشارت کے حوالے کر دی۔ خان صاحب بشارت کے بچوں سے گھل مل گئے تھے۔ اکثر شام کو ان کے لیے مٹھائی، کپڑے اور کھلونے لے کر جاتے۔ ایک دن خان صاحب نے تجویز دی کہ واجب الادا رقم کے عوض اپنی پرانی گاڑی دے دے۔
پہلے تو بشارت نے انکار کر دیا، لیکن پھر مان گئے۔ بشارت دل میں خوش تھے کہ کھٹارہ گاڑی سے جان چھوٹ گئی۔ خان صاحب ان سے بھی زیادہ خوش تھے کہ خراب لکڑی کے عوض 9,000 کی گاڑی مل گئی۔ اگلی صبح خان صاحب نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ جاتے وقت بشارت کے بچوں، نوکروں اور ایک پٹھان نوجوان کو کچھ رقم دی، جو کل ملا کر اتنی ہی بنتی تھی جتنی وہ وصول کرنے کے لیے کمانڈوز سمیت کراچی آئے تھے۔ خان صاحب کے جانے کے 6-7 ہفتے بعد بشارت کو خان صاحب کا خط ملا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب میں کراچی آ رہا تھا تو پشاور سے روانہ ہونے سے پہلے ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ آپ کو جگر کا مرض ہے اور دوسرے درجے میں ہے، جس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ہر وقت اپنا دل پشوری کرتے رہو، خود کو خوش رکھو اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارو جن کی صحبت تمہیں حشاش بشاش رکھے۔ میں نے لنڈی کوتل سے لانڈھی تک نگاہ ڈالی، آپ سے زیادہ محبت اور دل شاد کرنے والا کوئی نظر نہ آیا، چنانچہ ٹکٹ لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ طبیعت کا زنگ اتارنے کا بہانہ تھا۔ جتنے دن آپ کے ساتھ گزارے اتنے دن میری زندگی بڑھ گئی۔ خدا آپ کو اسی طرح شادمان اور مجھ پر مہربان رکھے۔ آپ کو میری وجہ سے جو تکلیف ہوئی اس کی معافی مانگنا لکھنوی تکلفات میں شامل ہوگا، جو مجھ جیسے جاہل کا کام نہیں۔ اس بیماری کا خانہ خراب ہو کہ خط لکھوانے میں سانس اکڑ جاتی ہے۔ آپ کی بھابھی رونے لگتی ہے۔ بہت سمجھاتا ہوں کہ جب تک بالکل بے ہوش نہ ہو جاؤں میں بیماری سے ہار ماننے والا آدمی نہیں۔ بشارت بھائی، ایسے آدمی کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک نیا مکان بنوانا شروع کیا ہے، جس کے دالان میں پشاور کے 50 یا کراچی کے 100 شاعروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ خط پڑھ کر بشارت پہلی ٹرین سے پشاور روانہ ہو گئے۔ مشتاق احمد یوسفی دور حاضر کے معروف مزاح نگار ہیں۔ اردو مزاح نگاری میں ان کا ایک بلند مقام ہے۔ وہ ایک فطری مزاح نگار ہیں۔ ان کے مزاح میں ایک خاص سلیقہ اور رکھ رکھاؤ ہے۔ ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مزاج کی بنیاد ایک اعلیٰ تہذیبی شعور اور مذاق سلیم پر استوار ہے۔ یوسفی صاحب کی تحریروں سے ان کے گہری سماجی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ سوچ و فکر کے لیے مواد بھی مہیا کرتی ہیں۔ یوسفی صاحب اپنے مضامین کے لیے عام زندگی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ایسے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں عام طور پر افتادہ اور ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یوسفی صاحب اپنی نکتہ آفرینی کے ذریعے اسے شاہکار بنا دیتے ہیں۔ ان کا طرز تحریر قابل تعریف بھی ہے اور لائق تقلید بھی۔ وہ زبان اور بیان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ الفاظ کے انتخاب میں وہ احتیاط برتتے ہیں۔ دراصل یہ الفاظ کا انتخاب ہی ہے جو مسلسل قارئین کے لبوں پر ہنسی بکھیرتا رہتا ہے۔ مضمون حاجی اورنگزیب خان مشتاق احمد یوسفی کے طنزیہ اور مزاحیہ اسلوب کا شاہکار ہے، جس میں انہوں نے ایک خوش باش، بہادر اور مخلص پٹھان کا نقشہ مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے خان صاحب کی خوش خوراکی، ان کی جسامت، انداز گفتگو اور عادات و خصائل بڑے شگفتہ پیرائے میں بیان کیے ہیں، لیکن مضمون کا اختتام بڑا غمناک اور رلا دینے والا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسفی صاحب محض ہنستے ہنساتے نہیں بلکہ ان کی تحریروں کے پس پردہ المناک انجام بھی چھپا ہوتا ہے۔